برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. دادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. رضا جامع مسجد جو مرکز اہل سنت بھی ہے، الحمدللہ یہاں پر آپ تمامی حضرات بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادتوں کے لیے حاضر آتے ہیں. یہ فقیر کی بھی تمنا یہی ہے کہ یہاں میرے آنے والے تمام نوجوان بھائی، یہاں آنے والا ہر مسلمان ایک آئیڈیل مسلمان بنے، ہر حیثیت سے، ہر زاویے سے، ہماری ہر ادا سے اسلام ظاہر ہو. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا ہمیں قرآن عظیم میں حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان کا دعوے دارو، اے ایمان والو، تم اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. پوری طرح سے مطلب ہماری زندگی کا ہر عمل اسلام کا آئینہ دار ہو، اسلام کا نمونہ ہو، سنت نبوی کا نمونہ ہو، یعنی ہمارے ہر عمل میں اسلام کی جھلک ہو. اگر یہاں آنے والا ہر مصلی اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہندوستان کی واحد مسجد ہوگی کہ جہاں پر آنے والا ہر مصلی اسلام کا پابند نظر آتا ہے. یعنی مراد میری یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی مسلمان آنے والا
پینٹ بوشٹ پہن کر نہ آئے، ہر آنے والا اسلامی لباس یعنی کرتا پاجامہ پہن کر آئے، ننگے سر کوئی نہ آئے، ٹوپی پہن کر آئے۔ اگر اللہ توفیق دے تو ٹوپی پر امامہ شریف بھی باندھ لو، کیونکہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی جو ہے وہ ٹوپی پہنے بغیر امامہ باندھتے ہیں، تم ٹوپی پہن کر امامہ باندھو تاکہ یہودیوں سے مخالفت ہو جائے تمہاری اور اسلام تمہارا ظاہر ہو جائے۔ تو ٹوپی تو الحمدللہ سبھی پہن کر آتے ہیں، اگر ہمارے تمام آنے والے مصلی امامہ شریف کا بھی اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ اور سونے پر سہاگا ہوگا۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ جو امامہ شریف پہن کر نماز ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے نماز کے ثواب میں 70 گنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ یعنی آپ ایک نماز جمعہ ہی نہیں ادا کر رہے ہیں بلکہ 70 نمازیں ادا فرما رہے ہیں، اتنا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر ہر آنے والا مصلی اپنے لباس کو بھی سدھار لے، اپنے ٹوپی کو امام شریف کو بھی باندھ لے، اور یہاں آئے تو خوشبو لگا کر آئے، کیونکہ خوشبو لگا کر آنا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، تمہاری دنیا سے۔ سرکار کے صدقے میں دنیا بنی ہے نا۔ میرے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اپنے محبوب ہی کے صدقے میں اللہ نے سارے عالم کو وجود بخشا۔ اگر حضور پاک کی ولادت مقصود نہ ہوتی، آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ انہی کے صدقے میں بنا ہے۔ لیکن سرکار کا کرم دیکھو، آقا فرما رہے ہیں تمہاری دنیا سے، یہ نہیں فرمایا میری دنیا سے، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ ایک نماز، نماز مجھے بڑی محبوب ہے، لہذا ہر مسلمان کہلانے والا نماز کا پابند ہو جائے انشاءاللہ۔ ہماری نماز چھوٹنے نہ پائے، ہم ایسے پابند ہو جائیں سختی کے ساتھ، کہیں رہیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں، چاہے آپ سمندروں میں رہیں، کوہساروں میں رہیں، فضاؤں میں رہیں، نماز نہ چھوٹے آپ کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ عبادت بہت پسند ہے۔ بندے کا جھکنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور نماز کا جو اصل ہے، یعنی اصل کہتے ہیں جڑ کو، تو نماز کی جو جڑ ہے، لب لباب ہے، وہ سجدہ ہے۔ یعنی آپ کھڑے رہے، قرأت کیے یا قرأت سنے، اللہ کی پاکی بیان کیے، اللہ کی تعریف کیے، یہ نماز کے ارکان میں ہے۔ لیکن اس پوری نماز کا جو لب لباب ہے، جو نچوڑ ہے، وہ سجدہ۔ جیسے ہی بندہ اللہ کی تعریف کر کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، تو یہی تو بندے کی معراج ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ معراج کیسے ہے ہمارے لیے؟ تو جب بندہ مومن اخلاص نیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا ہے، جب جھک پڑتا ہے سجدے کی حالت میں، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی قربت عطا فرماتا ہے، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی بندے کی معراج ہے۔ اللہ سے قریب ہونا ہی تو کیا ہے؟ معراج ہے نا۔ ہمارے سرکار کو اللہ نے معراج عطا فرمائی تھی، تو معراج کیا ہے سرکار کی؟ آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گئے۔ کتنے قریب ہوئے مصطفیٰ؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ کے حبیب اللہ سے اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے،
جیسے دو کمانیں جو قوسین، جسے یہ کمان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کمان کا سینٹر کہاں ہے؟ بیچ میں ہے، ادھر سے جانے والی کمان اور ادھر کی کمان دونوں آپس میں مل پڑی، یہ قوسین کہتے ہیں، قاب قوسین، یعنی دو ہاف سرکل کا آپس میں جمع ہو جانا، قوسین۔ تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اتنے قریب فرمایا، اپنے سے اتنے قریب فرمایا کہ جیسے دو کمانیں آپس سے مل پڑتی ہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ نے قریب کیا۔ اب اس سے زیادہ کتنا قریب کیا، وہ قریب کرنے والا رب جانے، قریب ہونے والے مصطفیٰ جانے۔ تو یہی ہمارے سرکار کی معراج ہے، اللہ سے قریب ہونا ہی معراج مصطفیٰ ہے۔ تو سرکار جب آئے معراج کے سفر سے واپس اس دنیا میں، تو میرے سرکار خالی ہاتھ نہیں آئے، بلکہ اپنی امت کے لیے بھی معراج لے کر آئے۔ امت کے لیے معراج کیا ہے؟ صلاۃ، الصلاۃ معراج المومنین۔ اے ایمان والو، نماز تمہاری معراج ہے۔ جب جب تم نماز ادا کرو گے رب کی بارگاہ میں، حالت سجدہ میں پڑھو گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک تم کو اپنے قریب فرما لے گا۔ یہی تمہاری ہماری معراج ہے۔ تو اسلام کا ایک رکن ہے نماز۔ میرے سرکار نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ رضا جامع مسجد میں کتنے ستون ہیں، کنارے بھی ستون ہیں، بیچ میں بھی ستون ہیں۔ ان ستونوں پر مسجد رضا کا چھت قائم کیا گیا، یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر ستون نہ ہو تو کہے چھت قائم رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اسلام کی جو عمارت، اسلام کا جو محل ہے، اس محل کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ وہ کلمہ توحید، ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلا ستون ہے۔ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، گویا آپ نے دین کو قائم کر لیا۔ اب دوسرا ستون کیا ہے؟ نماز، یہ نماز دوسرا ستون ہے۔ زکات یہ تیسرا ستون ہے۔ حج یہ چوتھا ستون ہے۔ روزہ یہ 5واں ستون ہے۔ یہ 5 ستونوں پر اسلام کی عمارت قائم کی گئی ہے۔ تو سرکار نے یہی تشبیہ دے کر اپنی امت کو سمجھایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب ایک بات آپ سے یہ پوچھوں، یہ ستون جو قائم کیا گیا، کیا ہوا میں قائم کر دیا گیا یا پانی پر قائم کیا گیا یا اس کو معلق کر دیا گیا؟ نہیں نا، زمین پر، اس کو زمین پر ٹھہرایا گیا۔ تو جس کے پاس زمین ہوگی وہی ستون کو کھڑا کر سکے گا، جس کے پاس زمین ہی نہیں ہے تو ستون قائم نہیں رہ سکتا۔ بولیے نا، صحیح بات ہے نہیں؟ تو ایمان زمین کی طرح ہے، اور ستون ایمان کی زمین جس کے پاس ہوگی وہی تو اپنی ایمان کی زمین پر نماز کا پلر قائم کر سکے گا۔ جس کے پاس ایمان کی زمین ہی نہیں ہے، بے ایمان ہو گیا، اللہ کی شان میں توہین کر کے، نبی کی شان میں گستاخی کر کے وہ بے ایمان ہو گیا، ایمان کی زمین اب نہیں رہی اس کے پاس، تب ستون قائم کر رہا نماز کا، تو کیسے قائم رہے گا نماز کا ستون؟ نماز کا ستون تو اسی کا قائم رہے گا جس کے پاس ایمان کی زمین بھی ہو۔ الحمدللہ یہ زمین کی تلاش میں گھوم رہے ہیں، زمین کی تلاش میں گھوم رہے ہیں، تو گلیوں میں، کوچوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، دلی میں، بھوپال میں زمین ایمان کی نہیں ہے۔ کہاں ہے ایمان کی زمین؟ ایمان کی زمین ملے گی گنبد خضرا کی چھاؤں میں، ایمان کی زمین ملے گی پیارے مصطفیٰ کے دامن کرم سے، جو حضور پاک کی محبت دل میں بٹھا لیا وہی تو ایمان ہے۔ سرکار کی محبت جس نے دل میں بٹھا لیا
وہی تو ایمان والا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے بڑھ کر, اس کی اولاد سے بڑھ کر, تمام انسانوں سے بڑھ کر میری محبت ہو, تبھی وہ ایمان والا ہو سکتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کا نام ایمان ہے. معلوم ہوا, میرے اعلی حضرت فرما رہے ہیں, معلوم ہوا جملہ فرائض فروع ہیں. معلوم ہوا جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. یعنی تمام فرضوں کا بھی فرض, تمام اصولوں کا بھی اصل وہ کیا ہے؟ وہ حضور پاک کی غلامی ہے, حضور پاک کا عشق ہے, حضور پاک کی محبت ہے. یہ محبت جس کے پاس قائم ہے اس کا ایمان قائم ہے, اور جس کا ایمان قائم ہے اس کی نماز بھی قائم ہے, اس کا روزہ بھی قائم ہے, اس کی زکات بھی باقی ہے, اس کا حج بھی قائم ہے. جس کے پاس ایمان کی زمین ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل بھی باقی رہنے والا نہیں ہے, وہ سب عمل برباد ہے, اکارت ہے, اس کی محنت ساری اکارت ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہاری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہماری نیکیاں کیسے برباد کر دی گئی. تو مسلک اعلی حضرت میں اسی بنیادی بات پر زیادہ زور دیا گیا. ایمان بچاؤ, ایمان بچاؤ, ایمان کا تحفظ کرو, ایمان کو سلامت رکھو. اس بات پر زیادہ زور دیا گیا کیونکہ ساری کامیابیوں کا دار و مدار ایمان کی سلامتی پر ہے. ایمان جس کا سلامت رہا وہ ہر قدم پہ کامیاب ہے, ہر منزل میں کامیاب ہے, ہر امتحان میں کامیاب ہے. جس کا ایمان ہی نہیں رہا اس کے لیے کامیابی نہیں. اٹھاؤ قرآن پاک, اللہ پاک نے کیا اعلان فرمایا اپنے کلام حکیم میں, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم سستی نہ کرو, تم غم بھی نہ کھاؤ, تم ہی کامیاب رہو گے. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں, تم ہی کامیاب رہو گے. شرط کیا ہے کامیابی کے لیے؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو جاؤ, اگر تم ایمان والے بن کے رہو تو کامیابی تمہارے ہی لیے ہے. وانتم الاعلون, تم ہی اعلیٰ رہو گے, تم ہی سب سے بلند رہو گے, تم ہی سب سے آگے رہو گے, تم سے آگے کوئی نہیں جا سکے گا, تم ہی سب سے آگے رہو گے, اعلیٰ رہو گے. بس شرط اتنی ہے کہ ایمان والے بن کے رہو. تو مسلک اعلی حضرت میں ایمان پر زیادہ زور دیا گیا, اور جماعتیں جو ہیں وہ عمل پہ زیادہ زور دیتی. نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, روزہ رکھو. ارے بھئی نماز پڑھنا ضروری ہے, بے شک ضروری ہے, لیکن ایمان باقی رہے گا تب نماز پڑھو. ایمان سلامت ہے تب نماز پڑھو. ایمان کی بنیادی پر نماز ٹھہرنے والی ہے. جس کے پاس ایمان کی زمین نہیں ہے تو نماز کا کھمبا کیسے کھڑا کر سکے گا وہ؟ یہی فرق سمجھنے کا ہے. اب دنیا والے ہی بیچارے یہی سوچتے ہیں, بیچارہ دیکھو نماز کا کتنا پابند ہے, کیونکہ نماز ایک نظر آنے والی چیز ہے. ایمان نظر نہیں آتا ہے, ایمان نظر نہیں آتا ہے, کیونکہ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے, اور دل نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اور عمل یہ دکھتا ہے, نظر آتا ہے عمل, کون نماز پڑھ رہا ہے, کون حج کر رہا ہے, کون خیرات کر رہا ہے, یہ نظر آنے والی چیزیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو دل میں نقش کر دیا. اب جس کے سینے میں, جس کے دل میں ایمان نقش ہو چکا وہی تو سچا ایمان والا ہے. میرے سرکار مفتی اعظم حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم میرا قلب چیر کر دیکھو گے, میرا دل پھاڑ کر دیکھو گے, تو ایک ٹکڑے پر تم کو لا الہ الا اللہ نظر آئے گا, اور ایک ٹکڑے پر تم کو محمد رسول اللہ نظر آئے گا. اور حقیقت بیان فرمائی آپ نے. ایسا نہیں کہ صرف غلو کی بنیاد پر آپ نے اسی بات کہہ دی, نہیں, حقیقت یہی ہے کہ
کہ اللہ پاک نے ان کے دل میں ایمان کو نقش کر دیا. اسی لیے وہ اپنی پیارے محبوب کی امت کو بھی یہی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں اعلی حضرت کہ ایمان کو بچا کر رکھو. ایمان کیا ہے؟ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ارے رسالت یا رسول اللہ، ارے رسالت یا رسول اللہ، مسلک کے اعلی حضرت زندہ باد. تو جہاں ایمان ہوتا ہے وہیں روحانیت ہوتی ہے. جہاں ایمان ہوتا ہے وہیں لذتیں ہوتی ہیں. جہاں ایمان ہوتا ہے وہیں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہاں، اللہ تبارک و تعالی ساری نعمتیں جو آخرت کی ہیں، قبر کی، ایمان والوں کو عطا فرمائے گا. اور دنیا تو عام ہے، سب کے لیے ہے. یہاں کافر بھی جی رہا ہے، مسلمان بھی جی رہا ہے. لیکن انسان کی زندگی جب ختم ہو جائے گی دنیا کی، سفر آخرت شروع ہوگا، تو یہاں پر اب رحمت الہی کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں چلنے والا ہے. اور رحمت خدا جس کو مل جائے تو یقیناً وہ کامیابی تو ہے. اور رحمت خدا اسی کو نصیب ہونے والی ہے جو ایمان والا بن کر دنیا سے گیا ہے. تو یہ فقیر کی آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ جتنے میرے نوجوان دوست یہاں پر آتے ہیں، ہر ہفتے میں ایک تبدیلی لائیے اپنے اندر. آپ اب تک جو یہاں پتلون، بوشرٹ، ٹی شرٹ یا ہاف شرٹ پہن کر نماز کے لیے آتے ہیں، ان سے میری خصوصاً ادباً گزارش ہے، بہت محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ اب آنے والے جمعہ کو آپ کے بدن پر انگریزی لباس نہیں نظر آئے گا، بلکہ میرے آقا کی سنت والا لباس نظر آئے گا. انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیے. اور کوئی میرا بھائی یہاں ننگے سر نہیں آئے گا، سب ٹوپی پہن کر یا ماما شریف باندھ کر آئیں گے انشاءاللہ. یہاں آنے والا مصلی پہچانا جائے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، یہ رضا مسجد کا مصلی ہے. یوں تو الحمدللہ ہم چہرے سے نظر آتے ہیں، لیکن چہرہ دیکھنے کی صلاحیت سب کو نہیں ہوتی ہے. بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے، بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے، اے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. تو ہم چہرے سے تو ظاہر ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہمارا کردار بھی ہم کو ظاہر کرتے. ہم کون ہیں؟ بات صحیح ہے نا؟ ہمارا عمل بھی. انشاءاللہ تو آنے والے ہفتے میں ہم اپنے لباس میں تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. تو گویا مرکز اہل سنت کا یہ پیغام ہر نوجوان تک پہنچنا چاہیے، میرے ہر بھائی تک پہنچنا چاہیے. آپ کرتا پاجامہ یا شیروانی یا آپ تہبند شریف جو سرکار کی سنت ہے، تہبند باندھ کر آئیے یا پاجامہ پہن کر آئیے، یا آپ ٹوپی کے اوپر امامہ شریف باندھ کر آئیے اگر ہے موجود گھر میں، ورنہ ٹوپی تو پہننا ضروری ہے. تو یہ چاہتا ہے فقیر کہ ہمارے مسجد رضا کی ایک شناخت بن جائے، ایک پہچان ہو جائے انشاءاللہ. اور نہ صرف رضا مسجد کی پہچان بلکہ آپ کی پہچان ہو، کہ جیسا کہ وہ میرے سرکار مفتی اعظم کا شعر ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، کہ فرشتوں مجھ سے تم پوچھتے ہو کس کی امت ہو. فرشتے حشر کے میدان میں پوچھیں گے تم کس کے امتی ہو، تو فرشتوں کو پوچھنے کی حاجت نہ رہے، بلکہ ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہماری نورانیت اس کو بتا دے یہ غلام مصطفیٰ آ رہا، یہ رسول پاک کا غلام آ رہا. ہماری ایسی پہچان بننی چاہیے انشاءاللہ. مرکز اہل سنت قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم مسلمانوں میں جو کمزوریاں ہیں، ہم مسلمانوں میں جو کوتاہیاں ہیں، ہم مسلمانوں میں جو دین سے دوری ہے،
ان کو قریب کیا جائے، دین سے قریب کیا جائے، ہماری غلطیوں کی اصلاح کی جائے، ہمارے اعمال ہمارے عمل سدھر جائیں اور ہم ایک سچے پکے مسلمان بن کر نظر آئیں، جیے بھی تو مسلمان بن کر، مرے بھی تو مسلمان بن کر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز نہیں مرنا مگر مسلمان بن کر۔ تو مسلمان بن کر جینا ہے، مسلمان بن کر مرنا ہے۔ تو جو مسلمان بن کر جیا، مسلمان بن کر مرا، یقین جانیے اس کے لیے بڑی کامیابیاں ہیں۔ قبر میں آرام ہے، میٹھی نیند سوئے گا قیامت تک، فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، سو جا سو جا، جسے دلہن سوتی ہے ایسے سو جا، اب تجھے کوئی نہیں جگائے گا سوائے تیرے پیارے کے۔ تیرا پیارا کون ہے؟ تیرا پیارا اللہ ہے، تیرا پیارا رسول ہے، وہی تجھ کو جگائیں گے اور تو انہی کے انتظار میں پڑا رہ آرام سے۔ تو ایک سچا محب، ایک سچا عاشق اپنے محبوب کا جلوہ دیکھنے کے لیے انتظار کرتا ہے۔ تو قبر کی منزل انتظار کی منزل ہے، انتظار کرتے رہو حشر کے میدان کا، کہ اس حشر کے میدان میں ایمان والوں کو اللہ پاک اپنا جلوہ بھی دکھائے گا اور رسول پاک بھی اپنا جلوہ ایمان والوں کو دکھائے گا۔ تو یہ جلوہ جس کو نصیب ہو گیا، یقین جانیے اس کی ساری بھوک پیاس مٹ جائے گی۔ نہیں مٹے گی، مٹ جائے گی۔ ارے میرے سرکار نے ہرنی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ہرنی ایک جانور ہے، ایک یہودی نے گرفتار کیا تھا، واقعہ جانتے ہیں آپ لوگ۔ جب آزاد کیا میرے سرکار نے جال سے، تو اس کی پیٹھ پر میرے سرکار نے اپنا دستے رحمت پھیر دیا۔ جب وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گئی دوڑتی ہوئی، تو بچوں کی بھوک اور پیاس مٹ گئی۔ ماں نے حیرت سے پوچھا اے بچوں، میں قید خانے سے ایک بڑے زبردست شکاری کے شکار سے رسول پاک کے صدقے میں آزاد ہو کر آئی ہوں دودھ پلانے کے لیے تم کو، یہ کیا بات ہے کہ تم میرا دودھ ہی نہیں پی رہے ہو جبکہ میں تم کو دودھ پلانے کے لیے یہاں پر آئی ہوں؟ تو بچوں نے کہا اماں، تمہارے پاس سے ایک ایسی پیاری پیاری بھینی بھینی انوکھی خوشبو مہک رہی ہے، اس خوشبو کو سونگھ کر ہماری ساری بھوک پیاس مٹ گئی۔ تو سرکار کے دستے کرم میں یہ شفا ہے، دستے کرم میں یہ کرامت ہے، دستے کرم میں یہ اعجاز ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرنی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا تو ہرنی خوشبو سے مہک اٹھی۔ تو سرکار ہماری قبر میں آئیں گے اور امتی، سچا امتی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا بیٹھا رہے گا قبر میں، لیٹا رہے گا آرام سے؟ نہیں، ایک سچا عاشق رسول کا وہ سرکار کے قدموں کی بوسہ لینے کی کوشش کرے گا، سرکار کی بارگاہ میں ادب سے تعظیم کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کرے گا۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہ جگہ جنت بن جاتی ہے، جنت کی کیاری بن جاتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کیوں بن گیا باغ جنت کا؟ کیونکہ سرکار اس راستے سے چل کر آتے تھے، سرکار کے چلنے کی وجہ سے، سرکار کے قدموں کی برکت سے وہ علاقہ جنت بن گیا۔ تو عاشق رسول کی خبر میں جب سرکار قدم رکھیں گے وہاں عذاب کا کیا سوال ہے؟ رحمت والے آقا کی آمد ہو گئی، اب رحمت ہی رحمت ہے، نور ہی نور ہے، راحت ہی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے۔ اب اس کے لیے قبر میں آرام ہی آرام ہے حشر کے میدان میں۔ تو وہ تیاری کرنی ہے ہم کو کہ قبر میں جب جائیں گے
تو سرکار مدینہ کی آمد ہو اور سرکار اسی کی قبر میں آئیں گے جو سرکار کا سچا چاہنے والا ہے، حضور سے محبت کرنے والا. ورنہ یہ ناپیکار لوگ جو ہیں حضور سے محبت نہ کرنے والے، ان کی قبر میں سرکار نہیں آئیں گے، بلکہ دور ہی سے فرشتے دکھا کر کہیں گے بول ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا بول. دور ہی سے دکھایا جائے گا، کیونکہ سرکار جہاں قدم پاک رکھ دیتے ہیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، رحمت والی ہو جاتی ہے، عظمت والی ہو جاتی ہے. تو اس ناپیکار گستاخ کی قبر میں سرکار اپنا قدم رکھ کر اس کی قبر کی جگہ کو برکت والی نہیں بنانا چاہتے، اس لیے سرکار کو دور سے دکھایا جائے گا، دور سے دکھایا جائے گا. ان کے بارے میں کیا بولتا تھا بول. اور سرکار سے جتنی محبت آپ کریں گے سرکار اتنے ہی قریب آپ سے آئیں گے. یہ اصول ضابطہ ہے. جتنی محبت آپ کرو گے آپ کی قبر میں سرکار اتنی ہی زیادہ قریب آپ سے ہوں گے. اور سرکار کی قربت، سرکار کی معیت، سرکار کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے اجر و ثواب ہی نہیں بلکہ نجات کی ضمانت ہے، نجات کی ضمانت ہے. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل عذاب میں ہے، سخت مشکل حساب میں ہے. یعنی آپ کا امتی سرکار اس وقت مشکل میں پڑا ہے، سرکار آپ میری قبر میں آئیے مجھ کو مشکل سے بچا لیجیے. تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی آمد ہی اس کے لیے رحمت و برکت و نجات کا ذریعہ بنا دیا جائے گا. تو اس کی تیاری ہم کو یہاں کرنی ہے، اس کی تیاری یہیں کرنی ہے، قربانی دینی پڑے گی. نفس کہے گا آپ سے ایسا نہیں ایسا کرو، لیکن آپ کو نفس کے مشورے پر عمل نہیں کرنا ہے، آپ کو اسلام کے طریقے پہ عمل کرنا ہے، آپ کو اللہ رسول کے حکم پر چلنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ چند چیزوں کو مانا چند چیزوں کو چھوڑ دیا. یہ اسلام کا اصول نہیں ہے. اسلام کا اصول تو یہ کہ اسلام کا ماننے والا پوری طرح سے اسلام میں اپنے آپ کو داخل کر دے، اسلام کے ہر حکم کو ماننے والا بن جائے، اسلام کی ہر تعلیم کو ماننے والا بن جائے تو وہ سچا مسلمان ہے. اور اللہ تعالیٰ بالخصوص ہم تمام حاضرین کو توفیق رفیق عطا کرے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں اور اپنے آپ کی زندگی کو ہم کامیاب بنانے کی جستجو کریں، محنت کریں، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شیطان کی راہوں پہ نہ چلو، کیونکہ شیطان کون ہے تمہارا؟ کھلا دشمن ہے. دشمن کی دوستی اچھی نہیں، دشمن تو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ برباد کرنے کا ارادہ کیا ہے. چنانچہ وہ مردود شیطان جب جنت سے نکالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اعلان کیا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے عزت و جلال کی قسم ہے اللہ، میں ان کا یعنی اولاد آدم کا اغوا کروں گا، کڈنیپ کروں گا. اور شیطان جب کڈنیپ کرے گا تو بچا کر رکھے گا، تباہ کر کے چھوڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چیلنج کر کے آیا ہے وہ، تو اپنا کام کر رہا ہے. لہذا ہم کو چاہیے ہوشیار رہیں، چوکنا رہیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، شیطان کی پیروی نہ کریں، نفس کو موٹا نہ کریں. یہ نفس جب موٹا ہو جاتا ہے نا تو آدمی کو برباد کر کے چھوڑتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا خودی کو مٹا، خودی کو یعنی میں پن کو مٹا، خودی کو مٹا، خدا کا پتہ ملے گا. انا کو فنا کر، بقا ملے گی. انا کہ مانا میں یہ میں کو فنا کرو، انا کو فنا کرو، بقا ملے گی. خودی کو مٹا دو، خدا کا پتہ ملے گا. تو جو نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو نفس کے پیچھے چلتے ہیں،
نفس کیا ہے؟ اٹھاؤ قرآن پاک، اللہ پاک فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو امارہ، نفس امارہ ہے، وہ تو تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، وہ اچھائی کا حکم نہیں دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ اکڑنا نہیں، جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا، بڑے بڑے اکھڑ گئے، تم کیا ہم کیا؟ اس لیے عاجزی اختیار کرو۔ من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مرتبے کو بڑھاتا ہے، اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ من تکبر فوضعہ اللہ، اور جو غرور کرتا ہے، تکبر کا میں بڑا ہوں ان سے، میں کیوں جھکوں ان کے سامنے، یہ میں جو بولنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے سرکار فرما رہے ہیں من تکبر فوضعہ اللہ، جو غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ پاک اس کو مٹا دیتا ہے۔ فرعون ہے باقی دنیا میں، نمرود ہے، شداد ہے، حامان ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ ابن خلف ہے، سب میں بولنے والے تھے۔ یہ میں بولنے والے پورے اکھڑ گئے، اور جو تو بولنے والا تھا، صدیق اکبر بچ گئے، فاروق اعظم بچ گئے، سیدنا عثمان غنی بچ گئے، مولا علی سرکار بچ گئے، 1,24,000 صحابہ بچ گئے، تمام تابعین بچ گئے، تبع تابعین بچ گئے، غوث اعظم بچ گئے، غریب نواز بچ گئے، کیونکہ انہوں نے میں نہیں کہا، تو کہا۔ تو جو میں بولا گیا، تو نفس کو دخل مت دو۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا مطلب اس کا؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو فرمودات عالیہ ہیں، جو سرکار کی حکم کی جہاں تعمیل ہمیں کرنی ہے، اس معاملے میں اپنی عقل کو دخل مت دو، اپنی عقل کو قربان کر دو۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، عقل کو دخل مت دو، کیونکہ عقل بڑے بڑوں کو دھوکہ دے دی ہے۔ عقل یہ عقل مار کر رکھے گی آپ کو، لہذا عقل کے پیچھے نہ چلو۔ کہاں چلنا ہے ہم کو؟ سرکار کے دامن کرم کو پکڑ کر سرکار کے پیچھے چلنا ہے، غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال کر غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلنا ہے، غریب نواز کی غلامی کا پٹا ڈال کر خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلنا ہے، بابا شرف الدین کی غلامی کا پٹا ڈال کر بابا شرف الدین کے نقش قدم پہ چلنا ہے، یوسفین شریفین کی غلامی کا پٹا ڈال کر یوسفین شریفین کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم یوسفین شریفین کیسے اللہ والے ہیں؟ ارے ان کی سیرت کا ایک پہلو بتا دوں آپ کو، یہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی فوج میں شامل تھے، فوجی تھے، فوجی۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اپنی فوج لے کر آئے تھے قلعے گولکنڈہ کو فتح کرنے کے لیے۔ اچانک رات میں خیمے پڑے ہوئے ہیں سب کے، فوجی ٹھہرائی گئی ہے بیرکوں میں، اچانک طوفانی ہوا آئی، سب پوری فوج کے خیمے اکھڑ گئے، پتنگ کی طرح اڑ گئے ہوا میں، لیکن ایک خیمہ باقی تھا، اس میں چراغ بھی جل رہا تھا، نہ خیمہ اڑا نہ چراغ بجھا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو بڑی حیرت ہوئی، پورے میدان کے خیمے اکھڑ گئے لیکن ایک خیمہ باقی ہے، روشنی بھی جل رہی اس کے اندر، یہ کیا معاملہ ہے؟ قریب آ کر دبے قدموں سے دیکھا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے، تو کیا دیکھا کہ دو ان کے فوج کے سپاہی ہیں جو متشرع ہیں ماشاءاللہ، چہرے جن کے نورانی ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بادشاہ سمجھ گئے کہ وہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ جا کر معروضہ کیا، حضور اب میں جان گیا آپ کیا ہیں، اب آپ ہی دعا فرما دیں کہ قلعہ گولکنڈہ فتح ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کی نگرانی کے لیے بھی اللہ والا بیٹھا ہے، وہ موچی کا لباس پہن کے بیٹھے ہیں تو اللہ والے، قلعے کے دروازے کے پاس بیٹھے ہیں، جب وہ اٹھ کر چلے جائیں گے تو قلعہ فتح ہو جائے گا۔ کہا حضرت کچھ ترکیب نکالیے، تو
آپ نے ایک ٹھیکری پر، مٹی کی ٹھیکری جو ہوتی ہے اس پر کچھ لکھ کر دیا، کہا جا کر ان کو دے دینا اور میرا سلام کہنا۔ سلام کہا اور وہ ٹھیکری جس پہ لکھا تھا کچھ آپ نے پیغام، اس کو پڑھا، اور جو لباس موچی کا پہنے ہوئے دروازے قلعے پر بیٹھے تھے حفاظت کے لیے، وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہی وہاں سے وہ اٹھ کے گئے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو کامیابی نصیب ہو گئی۔ وہ یوسفین شریفین ہیں جو راتوں میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تہجد ادا کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، سارا شہر ان کے آستانے پر حاضری کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ منسٹر بننے والے بھی جا رہے ہیں، کرسی حاصل کرنے والے بھی جا رہے ہیں، لیڈر بھی کامیابی کے لیے جا رہا ہے، پلیڈر بھی جا رہا ہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا عین غین، عین سے عیار، غین سے غدار، جو عین غین کہتے ہیں مٹی کا ڈھیر ہے، یہ کیا کریں گے تمہارا؟ لیکن دنیا جانتی ہے یہ مٹی کے اندر کون ہے؟ اللہ والا، چاہے مٹی کے اندر رہے چاہے مٹی کے اوپر رہے، وہ اللہ والا ہے۔ اور اللہ والے کا فیض مٹی کے جب اوپر رہے جب بھی فیض جاری تھا، آج مٹی کے اندر ہے تب بھی فیض جاری ہے۔ تو اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے سے کامیابی ملے گی۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک و مولا، ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام نوجوانوں کو، بزرگوں کو، میری ماں بہنوں کو، سب کو اسلام کی راہوں پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اور جو بھی اب تک ہم سے غلطیاں ہو گئیں جانے انجانے، مولا تو اپنے کرم سے معاف فرما، اور آئندہ ہمیں غلطیوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجیے۔ تعظیم رسول کانفرنس، جلسہ تعظیم رسول کانفرنس مرکز اہل سنت و جماعت فیض رضا شاہین نگر ارا کنٹا میں یعنی زیر اہتمام ہے یہ، اور جلسہ کہاں ہونے والا ہے؟ درگاہ دو پہاڑ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، مصری گنج، روبرو ہدا فنکشن ہال، نصف مسجد قطب شاہی، حیدرآباد۔ اس جلسے کو انشاءاللہ علماء اہل سنت مخاطب فرمائیں گے۔ خطیب اہل سنت مولانا نور عالم قادری صاحب، اور یہ فقیر بھی انشاءاللہ اس جلسے میں حاضر رہے گا۔ یہ جلسہ ہے 30 اگست بروز ہفتہ، یعنی آنے والا جو ہفتہ ہے کل ہی، یہ 30 اگست کو جلسہ ہے بعد نماز عشاء۔ اب اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ بارش ہونے کی صورت میں جلسہ کہاں ہوگا، یہ تو سڑک پر جلسہ رکھا گیا تھا۔ اور عقائد اہل سنت و جماعت و اصلاح معاشرہ کا جلسہ مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمنس پورے میں منعقد ہوگا۔ اس جلسے کو علامہ مولانا محمد حامد حسین ازہری صدر المدرسین دارالعلوم فیض رضا یہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ محمد محبوب علی جو کینسر کے مریض ہیں، اللہ تعالی محمد محبوب علی کی اس بیماری کو دفع فرما کر شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ دلشاد بیگم جو آگ میں جل گئی ہیں، اللہ تعالی دلشاد بیگم کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی دنیا میں مسلمان بیمار ہیں اللہ پاک ان تمام مسلمانوں کو شفا عطا فرمائے۔ ہو گیا؟ محمد غوث احمد قادری رضوی کی دادی کا کل انتقال ہو گیا، رابعہ بیگم مرحومہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر سرکار مدینہ علیہ السلام کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔